آج 22 ربیع الاول جمعہ کے دن جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پڑ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کی رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو 22 ربیع الاول جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو دنیا جہاں کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی شان ہے۔ آج 22 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا رب کریم پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تثبیت اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و رزق، مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور عزت سب کچھ صرف اس ایک دن کے وظیفے سے مل جاتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے، اور جو بندہ بھی اس مہینے کی تعظیم کرتا ہے، اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، روزوں کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ کرنے سے ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک احادیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا خاص الخاص عمل ضرور پڑھ لینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 22 ربیع الاول تیسرے جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوجود مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سے سفارشیں بھی کروا لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی
تو آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اور یہ اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے دوست میں اعظم ہے جو یا حی یا قیوم ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں یا تسبیح کے دھانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے۔ اس کے مقدر کا سکھاتا چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم کو پہلے نمبر پر پڑھتے ساتھ ہی اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے اور آج کی یہ دعا بہت خاص ہے جس کو آپ نے 22 ربیع الاول تیسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہے کہ یہ پڑھتے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر ایسی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نفسی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج کو بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور یہ دن یہ رات اتنے خاص ہے کہ آپ لوگ اگر اس پورے دن میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، تمام آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہ آج کا بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی زیادہ مستند عمل ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یہ سورہ بہت خاص ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ آپ نے آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عمل وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے 3 بڑے ہی پیارے اور مستند نام ہیں۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک کامیابیوں کو قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی یہ 3 نام پڑھنے ہیں، یا وہاب یا رزاق یا غنی۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا۔
یا وہابو یا رزاقو یا غنیو۔ ایک بار ہو گیا یا وہابو یا رزاقو یا غنیو۔ دو بار ہو گیا یا وہابو یا رزاقو یا غنیو۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان تینوں مبارک ناموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل میں آپ نے 4 وظائف پڑھے ہیں جن کی ترتیب یہ ہوگی: پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ کوثر کو پڑھا، پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ کے 3 نام یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو پڑھا، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کا عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔